جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش یوں ہے، ایک تو پہلے آپ کو یاد کروا دیں، گزارش بعد میں کر لیتے ہیں۔ یاد آپ کو یہ کروانا جی کہ اس وقت گرمی کا دن ہے، یہاں بھی لندن میں بھی کوئی 30-32 کے قریب ٹیمپریچر ہے اور پاکستان میں برے حالات ہیں، اور عمران خان صاحب ابھی بدستور جیل میں ہیں۔ ان کے لیے 27 ستمبر کی ڈیٹ رکھی گئی ہے کہ ان سے ملاقات کرنی ہے، اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت عمران خان کے بارے جو صحت کی آپ کو یاد کرائیں کہ خبریں کچھ ٹھیک نہیں آ رہی ہیں، ان کی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے، وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، یہ وہ کیسی باتیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی کیا حالت ہے یہ قوم کو بتانا بڑا ضروری ہے، اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور تقریباً 250 دن ہو چکے ہیں آصم منیر کی اس وسطائیت کو، اور اس سارے ماحول کے اندر جو ہے اس وقت وہ خانہ کعبہ سے کچھ تصاویر ہیں جن کے اندر میوزک، حسبی سربی رب پتہ نہیں کیا کیا، وہ عربی کے کچھ ترانے ڈال کے اس کو آصم منیر کو دکھایا جا رہا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے قوم کو کہ کتنا ہی وہ خدا تر شخص ہے۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی زمین کی طرف دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، اور کبھی وہ چومتا ہے ہجر اسود کو۔ ایک عجیب قسم کی منظر کشی کی جا رہی ہے اس ظالم شخص کی جس بندے نے کشمیر میں 100 بندہ مروا دیا، جس شخص نے پاکستان کے اندر فسطائیت کی انتہا کر دی ہے، جس نے پاکستان کی عدالتیں توڑ دیں، جس نے اپنے حلف کی وفاداری کی، جس نے ایک غیر اسلامی طور پہ اپنے اوپر استثناء لیا ہے۔ شیطان کے بعد دوسرا شخص ہے جس نے استثناء لیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے وہ بڑے وہ بتا رہے ہیں جی کہ جو ہے نا بڑا زبردست بندہ جی ہے، اور وہ لگا رہے ہیں جو پاکستان آرمی کے نام سے کچھ اکاؤنٹ ہیں یا کچھ بھی ہیں، وہ میری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ ایک جگہ میں نے کسی جگہ پڑھا، وہ کہنے کے جی خانہ کعبہ میں بتوں کے ہونے سے نہ خانہ کعبہ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، نہ بت کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، بت ہی رہ رہا ہے۔ تو اسی طرح آصم منیر کی ان کی جو صورتحال ہے، وہ جتنا مرضی اس کو ڈنڈورا پیٹے، پھر وہ دکھا رہے ہیں جی کہ معاہدہ کر لیا بہت بڑا، پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے، 3 ملکوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ جب معاہدے کی ڈیٹیل جاتے ہیں تو معاہدہ جو ہے وہ کچھ اس قسم کا نہیں ہمیں نظر آ رہا کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ جی کو معاہدے میں نا کوئی بہت ایسی چیز ہے کہ کوئی ایکسٹراڈنری چیز ہو گئی ہے۔ اچھا معاہدہ، ملک کا معاہدہ، لیکن ان تمام معاہدوں سے، ان عمروں سے، اور یہ عمرے جو آپ دکھائی جا رہے ہیں عمرہ کرنے سے، آپ کے قتل معاف نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ انسانی ایک انسان کا قتل انسانی کا قتل ہے، اور آپ نے بے شمار انسان مارے ہیں آصم منیر صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے مل کے، اور بے تحاشا چوری کی ہے، بے تحاشا انہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا ہے، جو کہ ناقابل معافی ہے۔ اور میرا نہیں خیال ہے خانہ کعبہ میں ہر جو شخص جانے والا ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بزرگیدہ، بہت ہی خاص بندہ ہے۔ بزرگیدہ کیا کی کہتے ہیں اردو چ یار، برگزیدہ، آئی ڈونٹ نو، فرگیٹ می فار دیٹ، اور مینو پلیز اس کے لیے معاف کریں۔ اس وقت جو نا ایک تو میں باہر بیٹھا ہوں گاڑی میں، اور ہے تھوڑی سی گرمی بھی، منہ جو لفظ بھی ٹھیک طریقے نہیں نکلتے پہ۔ اچھا جی، یہ صورتحال انہوں نے بنائی اور بتا رہے ہیں جی کہ بڑا ہی زبردست قسم کا کوئی انسان ہے، اور اس کو دکھا رہے ہیں۔ پاک آرمی کا ایک اکاؤنٹ ہے، وہ اس میں سے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو میری بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کس قسم کے یہ لوگ ہیں، کس قسم کے یہ انسان ہیں، اور یہ اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جو معاہدہ کیا اس سے بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کشمیر میں الیکشن چوری کیا موسٹ ریسنٹ، وہ بھی آپ کا معاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو چوری کی، منی لانڈرنگ کی، اور آپ کے بچوں نے غلطیاں کی شہباز شریف کے، وہ بھی آپ کا معاف ہو جاتا ہے۔ اور جو آصم منیر صاحب نے جو آئین توڑا، جو استثناء لیا غیر اسلامی، کیا جواب دیتا ہوگا یہ بندہ جا کے خانہ کعبہ میں؟ کیا بتاتا ہوگا اللہ میاں کو؟ کس بات کی دعائیں کرنے کے لیے وہاں پہ گیا ہوا؟ کیا یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے کوئی نیک بندے ہیں، اور کیا ڈرامہ پورے کا پورا آرٹسٹ۔ آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، ہی از پلئنگ اے رول ان فرنٹ آف دا کیمراز۔ اس کو پتا کیمرے چل رہے ہیں، اس کو پتا کہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ میں نے اوپر دیکھنا ہے، پھر نیچے دیکھنا ہے، پھر دائیں دیکھنا ہے، پھر بائیں دیکھنا ہے، اور میں نے کیا کیا کرنا ہے، وہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے آصم منیر۔ یہ حالات ہیں جی پاکستان کے کہ ایک ذہنی مریض وہ یہی کر سکتا ہے۔ ذہنی مریض ایک ویڈیو بنوائے گا خانہ کعبہ میں، لیکن آپ کے قتل معاف نہیں ہو رہے، ملک کے ساتھ آپ نے جو زیادتی کی وہ بالکل معاف نہیں ہو رہے، جو ظلم و بربریت ہوئی ہے وہ معاف نہیں ہو رہا، آئین آپ نے توڑا وہ معاف نہیں ہو رہا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی معافی اس طرح نہیں ہے، اس طرح مت سمجھیں کہ آپ معافی ہو جائیں گی، اور آپ جو ووٹ چوری جو آپ نے کیا ہے اور جو کچھ آپ نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ سارا آپ کے ساتھ کا معاف ہو جائے گا۔ اب یقین کریں کہ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ
کہ مجھے تو یہ دیکھیں جی، اب یہ خانہ کعبہ یہ ایران کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بڑا شاندار کام ہو گیا ہے، لیکن پاکستان کے حالات یہ ہیں جی کہ دفاعی معاہدہ کرنے والوں کے ملک کے حالات یہ ہیں جی کہ ملک میں کہا جاتا ہے کہ رات میں بلوچستان میں کئی شہروں میں کہا جا رہا ہے کہ رات کو اپنے نکلنا نہیں ہے، 6 بجے کے بعد نہ نکلیں، 7 بجے کے بعد نہ نکلیں، رات سے ہی اندر رہو، سویرے اٹھ کے پھر ناشتہ لے کے پھر اندر بڑھ جاؤ۔ حالات نہیں ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان کے حالات ہیں، اور یہ دفاع دے گا، اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کا دفاع کون کرے گا؟ اچھا جی، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دفاع تو جو کرے گا۔ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی کہ ڈاکٹر فیصل کا ایک مطالبہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے 2 سال ہو گئے عمران خان کا چیک اپ کیے ہوئے۔ آپ اندازہ کریں، عمران خان کی آنکھ چلی گئی ہے، 2 سال ہو گئے عمران خان کا چیک اپ کیے ہوئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے میں عمران خان صاحب کی صحت کے جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پاکستان میں اب کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ 2 سال ہو گئے اس شخص کو جیل کے اندر، عمران خان صاحب کو کوئی ان کا آتا پتہ نہیں ہے کیا ان کے ساتھ ہوا کیا نہیں ہوا، ہسپتال ان کو لے کے نہیں جایا جا رہا، دکھایا ان کو کسی کو جا نہیں رہا، اور پاکستان کی عوام جو ہے نا اس کو سوچنا پڑے گا۔ اب ایسے میں ہوا یہ ہے جی کہ میں اصل میں ڈھونڈ یہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں پہ کل ایک یہ عمران خان صاحب وہی کرنا چاہتے ہیں جو مرسی کے ساتھ کیا، یہ عمران خان کو سلو پوائزننگ کر رہے ہیں سر، یہ علیمہ بی بی کا نے یہ کہا ہے عمران خان کو سلو پوائزننگ کر رہے ہیں، اور ایسے موقع پہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہو گیا کہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کا جو ہے نا ہاسپٹل منتقل کیا جانا، پہلا سٹیپ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے یہ ایک ٹویٹ پڑھا تھا مراد سعید صاحب کی، بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے، اس مراد سعید کہتے ہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں موصول ہونے کے بعد بھی ایسے کون سے مستند ذرائع ہیں کہ بغیر کسی ملاقات کے بھی آپ یقین کر بیٹھے ہیں عمران خان کی زندگی کو جن سے خطرہ ہے وہ انہی کی تحویل میں ہے۔ اس سے قبل عمران خان پر جان لیوا حملہ ہو چکا ہے، کئی منصوبے بن چکے، آنکھ ضائع ہو چکی۔ عمران خان نے واضح طور پر ڈاکٹر تک رسائی کے لیے ہر فورم استعمال کرنے اور آواز اٹھانے کی بات کی تھی۔ خدا را سب مل کر ہر فورم کا استعمال کریں۔ بشرا بی بی کی بھی آنکھ کا وہی ایشو بنا اور اب دوسری آنکھ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ چند ہفتے قبل آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے حالات ایسے بنائے جائیں گے کہ آپ نہ امن کے لیے آواز اٹھا سکیں نہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلا پائیں گے، اس لیے جلدی کیجیے۔ اگست کے آغاز میں متعدد واقعات اور خدشات کو درست ثابت کر رہے ہیں۔ پارٹی سے گزارش ہے کہ اتحادیوں سے بات کر کے ستمبر کی بجائے اسی مہینے قومی جرگہ بلائیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہر گزرتا دن مزید جنازوں کی راہ ہموار کرے گا۔ یہ بھی گزارش ہے کہ امن تحریک کے ساتھیوں نام نہاد دہشت گردی میں شہید اور زخمیوں کشمیر کے مظلوموں، بلوچستان کی خواتین اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو بھی جرگے میں بلائیں۔ قومی جرگے کا انسانی بنیاد پر محدود کرنے کے بجائے اس کو پاکستانی قوم کے ہر مظلوم اور محروم اور پسے ہوئے طبقے کا جرگہ بنا کر اتحاد کے لیے پیش کیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کو کرنی ہے، پریشر کریٹ کرنے کے لیے اپوزیشن کو، یہ ان کو آئینی تحفظ موومنٹ کو، اس کو اور ان لوگوں کو یہ چیزیں کرنی ہیں، جس کا ذکر مراد سعید اپنے ٹویٹ میں کیا آگے دیکھتے ہیں جی۔ پولیس سے آج بھی گزارش ہے کہ گزشتہ کئی واقعات کی تفصیل قوم کے سامنے رکھے، ورنہ یوں ہی آپ کے بھی جنازے اٹھتے رہیں گے۔ پولیس کو بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بھی جنازے اٹھ رہے ہیں، جس طرح کہ بلوچستان کا واقعہ ہوا کہ پولیس کمک منگاتی رہی اور کوئی بندہ نہیں پہنچا۔ قوم کو آگاہ کرو کہ ایسے کیسے ان کو لایا گیا، کیسے آپ کو اکیلے چھوڑا گیا، کیونکہ آپ کے جوان ایسے ہی بس میں شہید ہوئے، اور پورا واقعہ سامنے رکھ دو، اس میں آپ کی بھی بہتری ہے اور قوم کی بھی۔ یہ گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس ڈرٹی گیم کو ایکسپوز کریں۔ پولیس والے شہید ہوئے تو سی ٹی ڈی کو فوج نے یہاں تک کہا کہ آپ فوج سے اپیل کریں اور پولیس ناکام ہو گئی ہے، اور پختونخوا حکومت آرٹیکل 245 کے تحت فوج سے مدد مانگے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اچھا، یہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے مدد مانگ لیں، ہم آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ امن پاسون میں اب تیزی آئے گی، اور یہ سلسلہ سوا تک محدود نہیں رہے گا۔ دہشت گردی کی نئی لہر کی یہ کوشش 2022 سے بار بار ہوئی، لیکن ہماری قوم نے خود ناکام بنایا۔
اور حالیہ کوشش بھی انشاءاللہ نکان بنائیں گے. اچھا جی آگے لکھتے ہیں جی مراد صحیح صاحب، آخری اور اہم ترین گزارش ہے کہ اس کو عوام تک پہنچانے میں میری مدد کریں. میری بار بار حالیہ پیغامات میں دہرا رہا ہوں کہ لیکن شاید کسی کی باقی علاقوں پاکستان کے باقی علاقوں کو اس تباہی کی سمجھ نہیں. اچھا وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی جو پنجاب ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، سندھ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ خاموشی ہے، یہ خاموشی جان بوجھ کے ہے یا ارادتاً ہے، اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ہے خاموشی، اور اس کا اثر بڑا گندا اور گھٹیا پڑے گا. میرے اپنے اسیسمنٹ یہ ہے، مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جی قوم اس وقت جو ہے نا وہ بڑی کشمکش کا شکار ہے. یہ بڑا ایک عجیب و غریب المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارا پاکستان کا کچھ حصہ جو ہے وہ خاموش ہے اور کشمیر جل رہا ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کہ امریکہ میں ایک کالے کا کہ گردن پہ گھٹنا رکھ کے ایک پولیس والا نے اس کو مار دیا تھا یا اس سے مر گیا تھا، تو پورے یورپ میں امریکہ میں لوگ باہر سڑکوں میں تھے. ہمارے 100 لاشیں گر گئی ہیں. حیرت انگیز طور پہ پاکستانیوں میں شاید وہ احساس نہیں ہے، وہ احساسیت پائی نہیں جا رہی، یا وہ ڈر خوف اتنا زیادہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب وہ اکٹھے نکلیں گے، پاکستانی قوم جب اکٹھی ہو کے نکلے گی تو یہ آپ کو مار بھی نہیں پائیں گے. اور اگر مارنا بھی ہے، دیکھیں میں اس بات میں بڑا کلیئر ہوں کہ موت جو ہے نا جی وہ آنی ہے، اور وہ تو اب رکنی نہیں ہے، وہ تو آنی ہے. تو اس کے لیے ڈرنے کا اس کا کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، آج پرسنل بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. کووڈ آ گیا جی، کووڈ آ گیا تو میں نا انہوں نے کہا جی کہ میرے گھر میں دو میری فیملی ممبرز ان کو استما ہے. انہوں نے کہا جی آپ گھر بیٹھ جائیں، جن کو استما وہ تو بڑے ہائیلی رسک پہ ہیں. اور میں بھی ڈر کے گھر بیٹھ گیا. اب یقین کیجئے کہ میں 3 مہینے پہلے بیٹھا ہوں تو مجھے ایک دم سے خیال ہے، میں ڈیمورلائز ہونا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کس عذاب کا شکار ہو گیا. میں نے اپنے آپ سے باتیں کی، کچھ توکل کیا اللہ. میں نے کہا اگر تو میں گھر میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں نے مر جانا ہے، تو بھائی جان میں نے باہر نکلوں گا تو مر جاؤں گا، تو مر تو میں نے اندر بھی جانا. تو میں نے اپنے گھر میں بات کی. میں نے کہا بھائی جان بات اس طرح، میں تو گھر نہیں بیٹھ سکتا. میں تو یہ جو ڈیمورلائزنگ ہے، نیگیٹیوٹی جو میرے اندر آ رہی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر پاتا. میں جو ہے کام کرنے جا رہا ہوں. اب یقین کیجئے میں اس کے بعد کام پہ گیا ہوں. میں نے اپنا کام کیا، میں باہر بھی جاتا تھا، باہر آتا بھی تھا، لوگوں کو ملتا تھا. یقین کریں مجھے بالکل کوئی کووڈ شووڈ بھی نہیں ہوا. میری فیملی میں 2 بندوں کو ہوا، لیکن میں ان کے ساتھ ملتا تھا، کھانا ان کو لے کے جاتا تھا. ہم نے ان کو الگ سے احتیاط کی. کہنے کا پوائنٹ میرا صرف یہ ہے کہ آپ جب اپنے اندر سے یہ چیز خوف نکال دیں گے. میں نے خوف نکالا، میں باہر چلے گیا، کام کرتا رہا، فرسٹ کلاس زندگی تھی. سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کر لیتے تھے، ماسک کبھی کبھی پہن لیتے تھے، دیٹس اٹ، احتیاط کر لیتے تھے. لیکن خوف نکال کے آپ یقین کریں جو مجھے اس وقت سکون ملا ذہنی، نیگیٹیوٹی ہماری قوم کے اندر بہت آ گئی ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی جب آ جاتی ہے تو آپ کی پرسنالٹی اور طرح سے بہیو کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کی حرکات و سکنات چینج ہو جاتی ہیں. خوف جو ہے وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے، کوئی کام کرنے جوگا نہیں چھوڑتا بندے نو، بالکل آنے کا نہیں چھوڑتا بندے کو. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں اپنی نیگیٹیوٹی اپنے اندر سے نکالنی ہے. اب مراد سعید صاحب کی طرح ٹویٹ کی طرف دوبارہ چلیں. مراد سعید نے ٹویٹ میں کچھ باتیں کی ہیں. ایک سجیشن آپ کو شہزاد اکبر صاحب بھی دے چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کشمیر کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. یہ مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیشنل جرگہ بنائیں جس میں کشمیری بھی ہوں، جس میں پاکستان کے تمام حلقوں کو بھی بلایا جائے، بزنس مین بھی ہو، تمام لوگ بلائے جائیں اور اس بات پہ بات کی جائے. بات وہی آل پارٹیز کانفرنس ہو یا نیشنل جرگہ ہو، یہ بات ہے کہ یہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے. اور یہ جو صورتحال ہے کہ جی آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، آپ فیل ہو چکے ہیں، آپ ہمیں کہیں، ہم فوج بھیج دیتے ہیں. یعنی ہر جگہ یہ فوج ہی بھیج دیتے ہیں، یہ ہر جگہ فوج. اور عاصم منیر کی یہ جو ذاتی ملازم ہے نا 7 لاکھ، یہ ہر جگہ پہنچ رہی ہے. عاصم منیر کی فوج ہے یہ، تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ عاصم منیر کی فوج ہے. اور عاصم منیر کی فوج جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ رہی ہے، ہر جگہ جا رہی ہے اور ہر جگہ اپنا کام کر رہی ہے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ پاکستان کو آزادی دلانے کا اس سے اچھا کوئی اس وقت موقع ہو نہیں سکتا. یہ اس کو ایسا بہترین ٹائم ہے پاکستان کو آزادی دلانے کا کہ اس سے اچھا موقع مل نہیں سکتا. دیکھیں یہ جو مرضی کرتے رہیں، یہ جو مرضی کہتے رہیں، پاکستان جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہوا ہے. جس ملک کا آئین ہی کوئی نہیں ہوگا، جس کا چیف آف آرمی سٹاف استثنا لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس ملک میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، انٹرنیشنل کمپنیاں باہر بھاگی جا رہی ہے. یہ باہر جتنے مرضی معاہدے کرتے رہیں، آپ کا ملک جو ہے وہ دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے. اور یہ 7 لاکھ جو اس کے ملازم ہیں، ان میں سے اگر ایک بندے کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے، جو ہونے کے چانسز بھی ہیں بہت زیادہ، تو پھر آپ دیکھیں ملک کا شاید کچھ I don't know.
میں ادھر ادھر ختم کر دیتا ہوں. لیکن بات یہ ہے جی کہ اس وقت جو 27 تاریخ دی گئی ہے اس کو فوری طور پہ ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے 27 جاری رکھنی تو اپنے متعلق جو پروگرام ہے اس کو آپ کو تیز کرنا پڑے گا، لوگوں کی طرف جانا پڑے گا اور لوگوں سے ملنا پڑے گا. جس طرح علیمہ بی بی نے اس معاملے کو تیزی سے چلا رہی ہیں، سڑکوں پہ لے کے آئی ہیں، آپ جو ہے وہ اس کو توڑے نہیں، مومنٹم خراب نہ کریں ان کا. اور جو صحت کے معاملات ہیں، مجھے بہت زیادہ اس کو میرے شکوک و شبہات جو بہت بڑھتے جا رہے ہیں کے پی کی حکومت کے اوپر جو انہوں نے سہولت کاری کی ہے. یہ اس برے طریقے سے انہوں نے سہولت کاری کی ہے کہ یقین کیجئے کہ اب دکھ ہونے لگ گیا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑا صوبہ جو سب سے زیادہ عمران خان کا سے محبت کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے، ان کے جو نمائندگان نے اس قسم کا رویہ اختیار کیا ہے کہ اب خدا کی پناہ. یہ تقریباً میرے حساب میں تو یہ مان چکے ہوئے ہیں. لیکن جب تک عمران خان لڑ رہا ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ کسی وقت بھی چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہوں گی، اور اس کے لیے ہمیں اپنی آواز اٹھاتے رہنا ہے، اپنی بات کرتے رہنا. یہی امید میں پاکستان کے عوام سے بھی کرتا ہوں کہ باہر نکلیں، باہر نکل کے اپنا کام کریں گے. ہم یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کی طرف سے اب یہ مذاکرات کی باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں. میری پھر بھی میرے سامنے علیمہ بی بی کی ٹویٹ آ رہی ہے کہ مورسی کی طرح مار دینا چاہتے ہیں. دیکھیں، یہ ان کے پلان ہیں، یہ ان کے پلان ہیں کہ وہ مار دینا چاہتے ہیں، اور یہ مار بھی سکتے ہیں. لیکن وہ، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جلدی بھی کریں گے. اب یہ بغلاہٹ میں، کیونکہ ذہنی مریض ہے عاصم منیر، وہ کسی بھی وقت بغلاہٹ میں کچھ بھی کر سکتا ہے. اس سے اب کچھ بھی بعید نہیں ہے، کیونکہ اس کی غیرت نام کی، اس کے اندر غیرت اور انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. جس طرح اس نے لوگوں کے ساتھ قتل و غارت گری کی ہوئی ہے، اس وقت کچھ بھی کر سکتے. عمران خان کی صحت کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو، عوام کو اس وقت اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں یا بات ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بات کنفرم ہے، اب ذرا 27 تاریخ کے 27 تاریخ سے انہوں نے دے دی. اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہونا چاہیے ہو چکا، لیکن یہ آخری دفعہ ہے. اس کے بعد شفیع جان ہو جائے، سہیل افریدی ہو جائے، مینا خان افریدی ہو جائے، خٹک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اب یقین کریں یہ فارغ ہیں. اگر اس دفعہ بھی یہ انہوں نے کچھ نہ کیا تو فارغ ہیں، اور فرما رہے ہیں جی کہ ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ہم رہائی کے لیے نہیں جا رہے. سر، آپ نے سسٹم کو گرانا ہے، آپ نے اس سسٹم کو گرانے کے لیے جانا ہے. یہ جب آپ کے ٹارگٹ اتنے ہائی نہیں ہے، آپ کا ٹارگٹ اتنا سا ہے، تو چھلانگا آپ نے کتنا لگانا ہے آپ نے. جب آپ ٹارگٹ یہاں پہ رکھیں گے تو آپ زور بھی بہت زیادہ لگائیں گے، اور جتنا زیادہ زور لیں گے اتنی جگہ آپ کور کر لیں گے. ہو سکتا ہے آپ اس بیریئر تک نہ پہنچ پائیں، لیکن آپ زور بہت لگائیں گے. تو آپ نے ٹارگٹ ہی چھوٹے سے رکھا تو زور آپ نے کیا لگانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹارگٹ کو اونچا کریں، اپنی بار کو اونچا کریں، اور پھر ہائی جمپ لگانے کے لیے بھاگ کے آئیں، اور پھر پورا زور لگائیں. اور پورا زور لگاتے وقت بھول جائیں، کشتیاں جلا دیں، کہ کشتیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جمپ لگانا، جمپ لگا کے آپ نے نکلنا ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. اگر آپ نے 27 کی بھی ڈیٹ دے دی ہوئی ہے، ان دا مین ٹائم میرا خیال ہے کہ آپ بیہائنڈ دا سین یا آن دا سین جس طرح بھی ہے، یہ مطالبہ شدت اختیار کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ جو ہے وہ ان کو ڈاکٹروں کو سے ملاقات کروائی جائے، ڈاکٹروں کی طرف ان کو بھیجا جائے. کیونکہ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسا مستند کوئی ذریعہ ہے کہ جو بتا سکے عمران خان کی اصل صورتحال کیا ہے. ہمیں اتنا شک و شبہ ہے، مجھے تو بلکہ یقین ہے کہ یہ اس کو مارنا چاہتے ہیں عمران خان کو. مجھے نہیں لگتا کہ عاصم منیر اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہے. عمران خان، جس بندے نے پاکستان کے بے شمار بندے قتل کرا دیے، اس کے لیے عمران خان بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. اس کے لیے پاکستان رہے نہ رہے کوئی معنی نہیں رکھتا. اس کے لیے اس کی اپنی ذات ہے کہ ایک ذہنی مریض صرف اپنے سرکل سے باہر ہی نکل سکتا ہے. اور یہی کام جو ہے وہ لیلا بھی کرے گا، شباز شریف بھی کرے گا، زرداری بھی کرے گا. بہرحال یہ سارے معاملات ایسے ہی ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، پھر گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.